لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابا القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بلندتر صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں محمد۔ ہر سال کی طرح ہم عاشقان اہل بیت اور ماتمداران مظلوم کربلا محرم کا چاند دیکھتے ہی بے چین ہو جاتے ہیں، اور جو ہماری ارواح نے وعدہ کیا ہے اہل بیت سے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں اور یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ باوجود کہ وباؤں سے ہم پریشان ہیں اور بہت زیادہ آپ حضرات کو زحمت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ زحمت ہی در حقیقت رحمت ہے۔ اب تمام حضرات کو، تمام والنٹیئر کو، تمام باب الحوائج کے کارکنان، ذمہ داروں کو، نوحہ خانوں کو، مرثیہ خانوں کو، ماتمی حضرات کو، مومنین کو، جو جیسے بھی اس عزا کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے، اور اس عزاداری کی حفاظت کرے، اور ہمیں کسی بھی پریشانی میں ہمیں مایوس نہ کرے اور ہمارے قدم کو کبھی پیچھے نہ کھینچے۔ مولا کی رضا کے لیے، بی بی زہرا کی رضا کے لیے جہاں تک آپ محبت کرتے ہیں بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی میری کوشش یہ رہتی ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت عام طور سے آپ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے جو راز ہوتا ہے اسی کی طرف ہماری توجہ دلانے کی کوشش ہوتی ہے۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، بڑی روا روی میں ترجمہ ہوتا ہے کہ رسول ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ قرآن میں کہاں اس آیت میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا؟ جو اپنی مکمل چیز کو نہ بھیجے وہ خدا نہیں ہے۔ دین مکمل تھا، یہاں پہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد ہم نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا۔ جیتے رہیں، خوش رہیں۔ میرا عنوان جو ہے وہ اسرار دین اور ولایت ہے۔ فلاں صاحب بڑے دیندار ہیں، در حقیقت میں وہ بے دین ہیں۔ دین کیا ہے؟
دین کسے کہتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہے، اور یہ کون سا دین ہے جسے اللہ غدیر میں مکمل کر رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ میرا دین مکمل ہو گیا، تمہارا دین مکمل کر رہا ہوں۔ کب کر رہا ہے؟ ولایت کے اعلان کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر جملہ لگے تو سلام ہے آپ کو، کہ دین کی روح کا نام ولایت ہے، جسم کا نام عمل ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یا علی، توجہ فرما رہے ہیں؟ یا علی، جیتے رہو بیٹا۔ دین کیا ہے؟ جیسی دین کا لفظ آتا ہے نا تو سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولی تبرہ، اس کے آگے بڑھتے ہی نہیں ہے۔ دین شروع ہوتا ہے، یہ بھی جملہ باب الحوائج کے ہی مومنین کے لیے ہے، اگر آپ لطف لے گے تو بہت آپ کو لطف آئے گا۔ دین شروع ہوتا ہے توحید سے، ختم ہوتا ہے تبرہ پر۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائیں، توحید پر دین شروع ہوتا ہے۔ اللہ، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول دین ہے۔ پھر فروع دین ہے، یہی ہے نا۔ توحید سے شروع ہوتا ہے، تبرہ پہ ختم ہوتا ہے۔ نہیں، اور جملہ کہتا ہوں، اور توحید کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تبرہ سے شروع ہوتی ہے، تولا پہ ختم ہوتی ہے۔ لا الہ، جب تک آپ تمام اللہوں کا انکار نہیں کر لیں گے تب تک توحید ثابت نہیں ہوگی۔ کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار؟ یعنی جب تک تم اپنے نظریات کے بت نہیں توڑو گے توحید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اصل ہے توحید، اسی پر ایک دو مجلسیں جائیں گی، اور عجیب بات ہے، جہاں ہم مولا کائنات کے فضائل پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کی توحید ڈگمگانے لگتی ہے۔ وہ کیسی توحید کہ ایک بندے کی وجہ سے ڈگمگا جائے؟ وہ کیسی توحید ہے، وہ کیسا بندہ ہے جو اللہ کی توحید کو ڈگمگا دے؟ ہم بندے کے فضائل پڑھ رہے ہیں، آپ کی توحید ڈگمگا رہی ہے۔ اس کا مطلب آپ کو توحید سمجھ ہی نہیں آئی ہے، اور سمجھ بھی آ نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ توحید کو سمجھنے کے 3 طریقے ہیں۔ توجہ فرمائے گا، ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سمجھنے کے لیے، معرفت کے لیے، توحید تک پہنچنے کے لیے، آگے آ جائیں گا، آپ کی جگہ ہوگی، ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، آگے آ جائیں گے۔ توجہ کریں، یہ میری محنت ہے اور بہت سالوں کی محنت ہے۔ اب کی بہت زیادہ تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ تک بات پہنچ جائے گی، اور یقین کریں مولائے کائنات کا ہی کلیجہ ہے جو وہ علی بن ابی طالب کے بارے میں یہ باتیں کہہ سکتا ہے۔ کسی کے کلیجے میں دم نہیں ہے کہ وہ اتنی بات کہہ کے نکل جائیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کو آمادہ کروں۔ توحید سمجھنے کے لیے 3 منزلیں ہیں: توحید جلالی، توحید جمالی، توحید کمالی۔ معرفت کے 3 طریقے ہیں: جمال، جلال، جمال اور کمال۔ جلال کسے کہتے ہیں؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کبھی آپ پہاڑی علاقے میں نہیں گئے، ریتیلے علاقے میں رہ رہے تھے، کسی نے کہا پہاڑ ہے، آپ نے سنا کہ پہاڑ ہے، دیکھا نہیں ہے، نقشے وقشے میں دیکھا، ہاں پہاڑ ہے، کچھ ہوگا۔ جو دکھے نہیں، اسے سننے سے تصور میں رہ جائے، اس کو معرفت جلالی کہتے ہیں۔ یہ معرفت سب کے لیے، یہ اللہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی، مولائے کائنات کے لیے بھی۔ دیکھا نہیں ہم نے، سنا بس، اور سنی سنائی پر عمل کر گئے۔ میں
چیلنج کرتا ہوں پوری امت مسلمہ کو، کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ کس کے کہنے پر مانا؟ توجہ فرمائیں، محمد مصطفیٰ کے کہنے پر. بس یہیں تک تو لانا تھا آپ کے ذہن کو. رسول نے کہا خدا ہے، ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا. رسول نے کہا ہے، مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ حوریں ہیں، ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا. رسول نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھا نہیں. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میں نے مانا. رسول نے کہا برزخ ہے، ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا. رسول نے کہا قیامت ہے، ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا. رسول نے کہا اللہ صرف ایک ہے، ہم نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، صرف رسول کے کہنے پر دیکھا بھی نہیں مان لیا. تو یہی تو شکوہ ہے مسلمانوں سے کہ شریعت کی ہر وہ چیز جسے آپ نے دیکھا نہیں ہے، چاہے وہ حور ہو، چاہے وہ غلمان ہو، چاہے وہ جنت ہو، چاہے وہ جہنم ہو، محمد کے کہنے پر مان لیا. وہی محمد مصطفیٰ غدیر کے میدان میں دکھا کر کہہ رہا ہے جیتے رہیں، آباد رہیں. دکھا کر کہہ رہا ہے من کنت مولا فہذا مولا. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. تو ایک معرفت توحید کو پہچاننے کے لیے پہلی منزل ہے معرفت جلالی. سنا ہے صرف، یہ ہم تمام کے لیے ہے. کسی نے دیکھا ویکھا نہیں ہے. علی کو بھی نہیں دیکھا ہے کسی نے. اپنا اپنا ظرف جو جتنا مان رہا ہے. دیکھا ہے کسی نے؟ دیکھنے کی تمنا ہے تو موت کا انتظار کر لیں، ہے نا. دوسرے ہے جمالی. یہ انبیاء سے مخصوص ہے، صرف انبیاء سے، آخری نبی کے علاوہ. جمالی کیا ہے؟ سنا ہے کہ پہاڑ ہے، گزر رہے تھے پہاڑ دکھ گیا، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا قد کتنا بڑا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جلالی سے ایک اسٹیپ آگے بڑھے، یہ ہو گیا جمالی. اب اس میں خداوند عالم نے فضلنا بعضهم علی بعض. میں بہت ہی کنارے سے نکل جاؤں گا، بہت سی چیزیں بیان کرنے والی نہیں ہیں. ایک نبی تھا جس نے کہا، سارے تھے جمال تک، بھائی اللہ ہے، اس کے صفات ایسے ہیں، اس کا کمال ایسا ہے، اس کی چیزیں ایسی ہیں. نبیوں نے تھوڑا سا پہچان لیا جمال کے ذریعے، تھوڑا سا کمال کو پہچان لیا، تو یہ معرفت جمالی ہوئی. معرفت کمالی کیا ہے؟ پہاڑ کے پاس پہنچے، دیکھا، چڑھ گئے پہاڑ پہ. پہاڑ کو پیروں سے روندنے والے کو کہتے ہیں کمالی ہے معرفت. جس نے دیکھا بھی ہو، جس نے پرکھا بھی ہو، جس نے سمجھا بھی ہو. آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ایک نے صرف خدا کے بارے میں سنا، اس نے یقین کر لیا وہ ہم ہیں. ایک نے خدا کے بارے میں سنا لیکن کچھ صفات اسے سمجھ میں آ گئی، وہ انبیاء ہیں. یہ کون ہے جس نے پرکھا بھی ہے، جس نے سوچا بھی ہے، جس نے سمجھا بھی ہے. اسی لیے ازلب یمانی نے کوفے میں مولا علی سے کھڑے ہو کے پوچھا، جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو اسے دیکھا بھی ہے؟ علی نے پلٹ کے کہا، علی اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو. جیتے رہیں یا علی. اندازہ لگائیں، علی بن ابی طالب کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ کی اوقات نہیں ہے سمجھنے کی.
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جمالی کمال جہاں آ جائے، علی ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے اس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، بصیرت کی آنکھوں سے۔ اب آپ کا ذہن تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہے تو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ کمال کی منزل پہ نہ ہوتے تو رسول اللہ کی یہ مشہور حدیث ہے، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یا میں نے یا علی نے؟ ابھی تو ایک بڑے کو دو چھوٹے نے پہچانا۔ ذہن اگر ہل نہ جائے تو پھر ایک بڑے کو دو چھوٹے نے پہچانا۔ رسول نے ایک سٹیپ اور آگے بات کر دی، علی کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا۔ یعنی جملہ کہتا ہوں سلام ہوگا، ایک چھوٹے کو صرف دو بڑے ہی پہچانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم تھوڑے سے فضائل پڑھتے ہیں، آپ کی توحید ہلنے لگتی ہے، آپ کی توحید زخمی ہونے لگتی ہے، آپ میں غلو کا فتور آنے لگتا ہے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یا میں پہچانتا ہوں یا اللہ پہچانتا ہے۔ اللہ کو یا میں پہچانتا ہوں یا علی پہچانتا ہے، مجھے یا علی پہچانتا ہے۔ ایک بار ذرا صلوات پڑھیں۔ آپ توحید سمجھنے چلیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، میں آپ کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں، اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں۔ ڈر لگتا ہے بہت زیادہ، چونکہ شکوک و شبہات اتنے بھرے گئے ہیں، اتنا وائرس چھوٹا ہوا ہے۔ تو کورونا تو بہت چھوٹا وائرس ہے، وائرس تو ایسے ہیں جو آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، وائرس تو ایسے چھوٹے ہوئے ہیں، محرم آنے پر یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ ڈیلٹا بنتے ہیں۔ علی علی مت کرو، خیبر مت پڑھو، خندق مت پڑھو، یہ غلو ہو گیا، وہ ادھر ہو گیا، وہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ کیا جانے علی کون؟ علی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کلیجہ ہے مولا کائنات کا۔ آپ سوچیں تو، ہمارے استاد نے بڑی عجیب بات کہی تھی، میں معذرت کے ساتھ کہہ دوں، دل چاہ رہا ہے۔ کیا کہا علی نے؟ جیسا میں خدا چاہتا تھا ویسا میں نے پا لیا۔ اگر جملہ لے گئے تو سلام ہے۔ یہ کون بندہ ہے جو توحید کی سرحد بتا رہا ہے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ آپ اندازہ لگائیں جملے کا، جیسا میں خدا چاہتا تھا ویسا پا گیا، ایسے ہی کہہ دیا۔ ایک مثال دوں شاید جوان بچوں تک پہنچ جائے۔ ایک شخص آئی ٹی کا اسپیشلسٹ ہے، یہ لیپ ٹاپ نہیں، یہ والا نہیں، کھوجتے کھوجتے ایک ایسے لیپ ٹاپ کے پاس پہنچا، اس نے کہا جیسا چاہتا تھا ویسا پا گیا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ علی بھی اللہ کھوج رہا تھا۔ سوچیں کہ معرفت کی منزل کیا رہی ہوگی۔ اس نے کہا میں خالق ہوں، علی سمجھ گیا۔ اس نے کہا میں رازق ہوں، علی سمجھ گیا۔ اس نے کہا میں ہر شے پہ قادر ہوں، علی سمجھ گیا۔ تبھی تو کہہ رہا ہے ویسا میں نے خدا پا لیا، جیسا میں چاہتا تھا۔ یہ ہے توحید۔ اور دوسرا جملہ ہے ولایت۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ اے میرے اللہ، جیسا تو علی چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ اب علی اگر 70 مقام پر بھی پہنچ جائیں تو خدا چاہتا ہے کہ وہ 40 مقام پر جائیں۔ کسی کی توحید زخمی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو خدا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ ایک ہے، بس
اس کے بعد آتے ہیں جی غلو، اللہ ایک ہے، یہ بھی نہیں پتا اللہ ایک ہے یا اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے یا ایک ہی ہے؟ اللہ ایک ہے تو مرکب ہے، ڈالر ایک ہے 100 سینٹ سے مرکب ہے، جو مرکب ہے وہ خدا نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو وہ ایک ہی ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک جملہ آ رہا ہے کہتا ہوا چلوں، یہ قل هو اللہ جو ہے نا، یہ اللہ کا نسب ہے۔ سو گئے آپ؟ قل هو اللہ جو سورہ ہے یہ اللہ کا نسب ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ اہل بیت کا نسب ہے۔ حسب کے بغیر نسب مکمل نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں نسیم بھائی؟ نسب کہتے ہیں ہمارے ابا ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہمارا چچا ہے، ہمارا رشتہ، اس کو کہتے ہیں نسب۔ حسب سے کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم عالم ہیں، ہم عزادار ہیں، یہ نسب ہے۔ جملہ کہہ دوں تھکان نہ اتر جائے تو پھر بات کیا ہے؟ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص نسب ہے خدا کا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کہاں قرآن ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن؟ ہے اس آیت میں قرآن؟ تو پھر کیوں کہتے ہیں قرآن نازل کیا؟ وہ تو نہیں کہہ رہا، آپ کہے جا رہے ہیں میں نے اس کو نازل کیا۔ یہ وہی بتائے گا جس کی مرضی کا خدا ملا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، یہ وہی کہے گا جس کی مرضی کا خدا ملا ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بڑی آسانی سے شب قدر میں قرآن نازل ہو گیا۔ یہی حق ہے قرآن کا، یہی حق ہے، بس کہہ دیا ہو گیا۔ نہیں، لیلۃ القدر ہم نے نازل کیا قدر کی لیل میں۔ لیل سے مراد رات نہیں ہے، تفسیر عیاشی میں ملتا ہے، وحید خراسانی نے بھی لکھا ہے لیلۃ القدر سے مراد زہرا ہے۔ پھر کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، درک کے معنی ہوتے تمہارے تصور میں ہی نہیں آ سکتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے۔ توجہ فرمائے، کیوں؟ لیل بھی، لیل صرف لیل بھی لقب ہے زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ آئیے کہ اور آیت سناتے ہیں واللیل اذا تغشا، قسم اس رات کی جس نے گھیر لیا۔ ناقص کی قسم کبھی خدا نہیں کھائے گا، بات سنتے ہیں، ناقص کی کبھی خدا قسم نہیں کھائے گا۔ اللہ اکبر، جب بھی کھائے گا تو کامل کی، اور رات کو ناقص سمجھا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مصیبت کی رات آئی ہے، خوشی کا بادل چھڑ جائے گا، تاریخ نقص میں آتا ہے۔ نقص کی قسم خدا نہیں کھاتا، جتنی قسم کھائی ہے نا سب کمال کی کھائی ہے۔ سنا دو ایک دو آیت، تھوڑا موضوع سے تھوڑا سا دور ہو جائیں گے لیکن پھر کھینچ کے لاؤں گا۔ سنا دو ایک دو آیت۔ والشمس وضحاها، قسم اس سورج کی جب وہ ضحا کی منزل پر تھا۔ ضحا کہتے ہیں 90% ڈگری پر، یہیں سے جھکتا ہے تو زوال ہوتا ہے۔ نہ ڈوبتے ہوئے سورج کی قسم کھائی، تھک گئے آپ، مجھے نہ تھکائیں، نہ اگتے ہوئے سورج کی قسم کھائی۔ جب شباب پر آیا، قسم اس سورج کی جو شباب پر ہے، 90 ڈگری پر ہے۔ پھر کہتا ہے والقمر اذا تلاہا، قسم اس چاند کی جو سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ والقمر، قسم ہے اس چاند کی، اذا تلاہا، والقمر وضا، جب وہ تلا تلوا سے نکلا، اسی سے تلوا ہے۔ تلوا کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ایک پیر اٹھا دوسرا وہیں پڑ گیا، بغیر غیب کے آنا، اس کو کہتے ہیں تلاہا۔ والقمر اذا تلاہا، قسم اس چاند کی جو سورج کے پیچھے بلا فاصلے آ رہا ہے۔ 3 دن ایسا ہوتا ہے مہینے میں کہ جس دن سورج ڈوبنے سے پہلے چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ ہائے، نہیں پہنچ رہے ہیں آپ، سورج ڈوبنے سے پہلے چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ 12، 13،
14 اس کو کہتے ہیں 14ویں کا چاند. سورج ڈوبنے سے پہلے چاند مکمل ہو جاتا ہے. نہ آدھے چاند کی قسم کھاتا ہے نہ پہلے چاند کی قسم کھاتا ہے. جب چاند کمال پر آیا تو قسم کھایا. اب ہم کیا کریں, ہم شیعہ کیا کریں؟ آپ کے صحابہ ہی پوچھتے تھے ہر بات, نہ پوچھتے تو نہ جانے کتنے فضائل چھپے رہ جاتے. انہی کو بڑی خلیج تھی, یا رسول اللہ, اللہ سورج کی قسم کھاتا ہے, اللہ چاند کی قسم کھاتا ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ سورج تو آپ کے قابو میں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, سورج تو قابو میں ہے, انگلیوں سے پلٹا لیتے ہیں. چاند قابو میں ہے, 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ سورج چاند کی کیا بات کر رہا ہے؟ جلنے والوں کو اور جلا دیا. کہا تمہیں نہیں معلوم, انا کا شمس والی ان کل قمر, میری مثال سورج جیسی ہے, علی کی مثال چاند جیسی ہے. اللہ کہتا ہے بلا فصل آ رہا ہے, ہائے ہائے, بلا فصل آ رہا ہے. اور سورج ڈوبنے سے پہلے چاند مکمل ہو جاتا ہے. تبھی تو کہہ دیا الیوم اکملت. ہمیشہ خدا کمال کی قسم کھاتا ہے. ہائے ہائے, والقمر اذا تلاہا, یہ قسم ہوئی. ایک اور قسم سنا دیتے ہیں, والعادیات ضبحا. مولوی صاحب کہتے ہیں خیبر مت پڑھو, اللہ خیبر بیان کر رہا ہے نا. والعادیات ضبحا, گھوڑے کی قسم نہیں کھا رہا ہے, جس گھوڑے پلی سوار ہوں قسم اس کی ہے. فالموریات قدحا. ایک اور پرابلم آ گئی, وہ بتا دیتے, کوئی آپ سے پوچھ لے گا. والنجم اذا ہوا, قسم اس ستارے کی جو ٹوٹا. تو ٹوٹنا تو کمال نہیں ہے, چمکنا کمال ہے. تو یہاں کمال کی قسم کیسے ہوئی؟ والنجم اذا ہوا, قسم اس ستارے کی جو ٹوٹا. تو کون بتائے گا کہ یہ کمال کیا ہے؟ وہی بتائے گا جو لہجہ خدا کو جانتا ہے, جسے اپنی مرضی کا خدا ملا ہوا ہے. پلٹ کے کہا یہ دیکھو ٹوٹ کے گیا کہاں ہے. ستارے کا کمال آسمان پہ چمکنا نہیں ہے, در زہرا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب یہاں پہ قسم واللیل اذا یغشا, قسم اس لیل کی جس نے ڈھانپ لیا. اگر رات کی قسم کھائے تو رات نقص ہے, رات نقص ہے نا. تو لیل سے مراد کیا ہے؟ تو تفسیر عیاشی میں چھٹے امام سے سوال ہوا, یہ لیل سے مراد کیا ہے؟ مسکرا کے کہا یہ میری جدہ کا لقب ہے. اب آپ ترجمہ سن لیں اپنے جملوں میں, لفظی ترجمہ نہیں ہے, یہ تفہیمی مفہوم والا ترجمہ ہے تاکہ تفسیر بھی رائے نہ ہو جائے. قسم اس زہرا کی جس نے 4 شخصیتوں کو اپنی چادر میں گھیر لیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو توحید یا جلالی ہے یا جمالی ہے یا کمالی ہے. ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ آیت آتی تھی, رسول اللہ ڈر جاتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے, جبریل پڑھاتے تھے. واہ بھائی واہ, حوروں پر یقین ہے کہنے کے لیے. جس نے حوروں کا پتہ بتایا اس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو آئیے ایک کنفیوژن آپ کا دور کرتے ہیں, اور آج کی حد تک یہی بات رہے گی. انشاءاللہ کل سے دین کے اوپر اور مختلف وادیوں میں لے چلیں گے, آپ کو محسوس کریں گے دین کیا ہے. فلاں صاحب بڑے دیندار ہیں, آپ اعمال کو دین سمجھتے ہیں؟ تو آئیے آیت سنا دیتا ہوں آپ کو کہ دین ہے کیا. ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
پہلے وہ روایت سنیے. روایت کے ناقل زرارہ بن آیون. توجہ کریں گے اذان محترم, بڑی باریک باتیں ہیں. میں نے آپ کے اسٹیٹس کو اتنا بلند کیا کہ بھی باتیں آپ ہی کے کہہ سکتے ہیں, اور جگہ تو مجھے 10 بار سمجھانا پڑے گا. ماشاءاللہ بہت اچھی سماعت ہے آپ کی, سن بھی بہت اچھے سے رہیں, میری تھکان دور ہو جاتی جب آپ بولتے ہیں. میں نے سنا ہے, چھٹے امام سے زرارہ بن آیون سوال کریں کہ جب آیت آتی تھی تو آپ کے جد رسول اللہ غش کے عالم میں چلے جاتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے, کانپتے تھے. کہنے لگے بس تم نے ایسا ہی محمد کو سمجھا ہے, تمہیں نہیں پتا ہے کہ جب جبریل آیت لے کے آتے تھے تو سامنے غلام کی طرف بیٹھتے تھے, اس لیے کہ یہ ان کے وسیع کا شاگرد تھا. تو جبریل جب آیت لے کے آتے تھے تو کچھ نہیں ہوتا تھا. ہاں جب اللہ براہ راست محمد مصطفیٰ سے گفتگو کرتا تھا تو اس کے جلال کی بنا پر, اس کی عظمت کی بنا پر رسول اللہ غش کے عالم میں جاتے تھے. وہ بھی اثر اس لیے ہوتا تھا, اگر جملہ لے گئے تو سلام ہے, وہ بھی اثر اس لیے ہوتا تھا کہ وہ تمہارے جیسے بشر کے پیکر میں تھے. نہیں پہنچے آپ. جو یہ جلال کا جو غش کے عالم میں آ جاتے تھے یا خاموش ہو جاتے تھے, وہ اثر اس لیے تھا کہ تمہارے جیسے بشر کے پیکر میں تھے. اے زرارہ بن آیون, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب یہی میرا جد بشر کے پیکر سے نکل میں جبریل کو چھوڑا اس لیے کہ بشری پیکر کو چھوڑنا تھا. وہاں اللہ سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے, پسینہ تک نہیں آتا. لیکن جب بشری پیکر میں آتا ہے اور وہی آتی ہے تو جلال, اللہ کی عظمت طاری ہو جاتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں غش کے معنی, یہ غش کا لفظ استعمال کیا ہے چھٹے امام نے, اس پر بس غش کے معنی بے ہوش ہونے کے, اردو میں ہو سکتا ہے. غش کے معنی بے ہوش ہونے کے نہیں ہیں, ساخ کے معنی بے ہوش ہونے کے ہیں. صاد, عین, قاف, کل اس پہ بات کریں گے. اللہ کہتا ہے موسیٰ کو ساخ ہوا, بے ہوش ہو گئے. غش کے معنی ہے اوڑھنا, عظمت اللہ کی اوڑھ لیتی تھی. ابھی پڑھا ہے واللیل اذا یغشا, رات نے چادر سے اڑا لیا, سمیٹ لیا. اب آئیے اس غش کے اوپر آیت پڑھ دیتا ہوں, ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم سمجھتے ہیں, یعنی قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے, ہم سمجھ کچھ اور رہے ہیں دین کو. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بہت لوگ ملتے ہیں اور میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں, غفلت میں ہیں. میری دعا بھی ہے کہ اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں. بہت سے لوگ ملتے ہیں, قبلہ ہاں بہت اچھی مجلسیں سنی, بڑی اصلاحی مجلسیں تھیں. اچھا صاحب, اور اس میں ہماری زندگی کے اوپر اور کرنٹ افیئر پہ بہت اچھی مجلس تھی. ہم نعرے والی مجلس نہیں سنتے, آپ بے وقوفی کرتے ہیں. ہم علی کے فضائل نہیں سنتے. خیبر خندق کی مجلسیں ٹریڈیشنل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ علی کے فضائل نہیں سنیں گے, نعرے نہیں لگائیں گے, وقت پہ نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, حرام سے بچ جائیں گے, واجب پہ عمل کر لیں گے, خمس دے دیں گے, نکل جائیں گے, نکل جائیں گے آپ. تو آئیے آیت سن لیجیے, میں آیت پڑھ دیتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اصلاح نہیں, اصلاح ہونی چاہیے, لیکن اصلاح پر علی کی ولایت کو قربان نہ کریں. علی کی ولایت کی بنا پر ہی اعمال کے حساب و کتاب ہوں گے, نہیں تو ڈائریکٹ جن کی جہنم کنفرم ہے نا, ان سے حساب کتاب نہیں ہونا ہے. بھائی جن کی جہنم کنفرم ہے ان کا حساب کتاب کیا ہونا ہے؟ ان کو ڈائریکٹ بھیج دینا ہے. حساب کتاب کن کا ہونا ہے؟ جن کو جنت میں بھیجنا ہے. بھائی جنت میں بھیجتا ہے نا کہ جب آپ اگر ویزا اپلائی کریں ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ختم, یہ پیپر لاؤ وہ پیپر لاؤ, اس کو دینے کے موڈ میں ہیں. ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ علی کو چھوڑ کے جنت کی تلاش میں.
جن کے بچوں کی جنت ملکیت میں ہے. تو یہ غفلت ہے، اس کو ختم کریں. علی کے فضائل سنیں تاکہ اعمال ریجیکٹ نہ ہوں، ایکسیپٹ ہو جائیں. اب آئیے مثال دیتا ہوں، خدا کی قسم میں خود چونکا ہوں اس آیت کو سننے کے بعد. میرا کلیجہ چوڑا ہوا کہ میں علی کے فضائل بھی پڑھتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ ہم سے اپنا راز بھی ہوتے ہیں. میں علی کے فضائل بھی پڑھتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں. آپ حضرات کو معلوم ہے پچھلے 10 سال سے آپ کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں حاضر ہوں. سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے. بڑی حسین آیت ہے اور یہ باب الحوائج کے مومنین کے لیے ہے. سورہ نور آیت نمبر 40. اللہ کہتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے. توجہ فرمائیں. ہم سمجھتے ہیں نا کہ کافر صرف وہی ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے. کافر اور بھی ہیں. ایک کافر وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، ایک کافر وہ ہے جو اللہ میں شریک کرتا ہے، ایک کافر وہ بھی ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے. ہے نا؟ صرف وہ کافر وہی. مکے والے نہیں، مدینے والوں پہ بھی جائیں. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں. صرف مکے والے ہی کافر نہیں ہیں، کچھ مدینے والے بھی کافر ہیں. رسول اللہ کی حدیث یا علی بغض و کفرا، علی تیرا بغض کفر ہے. تو ایک کافر وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کو منع کر رہا ہے، ایک کافر وہ ہے جو علی ولی اللہ سے بغض رکھ رہا ہے. اب جن پر یہ بات چپک جائے وہی ہیں. پتہ نہیں آپ کہاں پہنچے. ہے نا بھئی بات. اب اللہ کہہ رہا ہے والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے. اچھا یہیں پر چپ ہو جاتا تو سارے ہوتے. پھر کیا کہتا ہے؟ اعمالہم کسراب بقیہ، ان کے اعمال ریت میں سیراب کی طرح ہے. اگر آپ کھا گئے تو میں بند کر دوں گا اذان محترم. یہ میری خون جگر ہے، تلاش کرنا. وہ لوگ جو کافر ہوئے، اعمالہم. اب یہ جملہ یعنی یہ وہ کافر ہیں جن کے اعمال ہیں. اعمال والے کافر ہیں. اعمال کرتے تھے تبھی تو لگے نہیں کہ اعمال یعنی اعمال والے کافر ہیں. نماز والے کافر، روزے والے کافر. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نماز پڑھنے والا علی سے بغض کرے گا تو کافر نہیں ہے، روزہ رکھنے والی سے بغض کرے گا تو کافر نہیں ہے. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو علی سے بغض رکھتے ہیں. ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے. اللہ اکبر. تحسبہ ظمآن، دور سے سمجھتا ہے کہ پانی ہے. یہ سورہ نور ہے، میری تقریر نہیں ہے. تحسبہ ظمآن، دور سے سمجھتا ہے کہ پانی ہے. حتی اذا جاؤہ لم یجدہ شیئا، جب قریب پہنچتا ہے تو ککھ نہیں پاتا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہائے ہائے. اندازہ لگا رہے ہیں آپ اس آیت کا؟ سورہ نور آیت نمبر 40. اللہ اکبر. والذین کفروا، جیتے رہیں. وہ لوگ جو کافر ہوئے، اعمالہم، ان کے اعمال. اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ سیدھی سیدھی آیت ہے. کسراب بقیۃ، بقیہ نہیں ریت کے علاقے میں جو سراب ہوتا ہے نا، دور سے دیکھتے ہیں پانی ہے، پہنچتے ہیں تو لم یجدہ شیئا. بڑے متقی ہیں صاحب، بڑے نمازی ہیں صاحب، بڑے روزے دار ہیں صاحب، مر کے پہنچے. یہ کیا ہوا؟ علی کی ولایت قبول کیا تھا. حتی اذا جاؤہ لم یجدہ شیئا، جب پہنچیں گے تو کچھ نہیں پائیں گے. اب جملہ کہہ دوں، سراب سے مراد اعمال ہے، دے رہا ہے وہ بغض علی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. غشا کے معنی غش کے نہیں ہے، اس کے لیے ہماری آیت تھی. آگے پھر ایک مثال دیتا ہے. یا تو سراب ہے ان کے اعمال کہ قریب پہنچیں گے تو کچھ نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. او کا ظلمات فی بحر لجین یغشاہ
موجن من فوقہی موجن من فوقہ، یا یہ لوگ ایسے گہرے کالے سمندر میں ڈوبے ہیں جن کو موج نے اپنے آغوش میں لے لیا ہے۔ اگر موج اپنے آغوش میں لے لینا تو بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ بڑی باریک بات کہہ رہا ہے، جو لوگ علی سے بغض رکھنے کے بعد اپنے اعمال پر اوور کانفیڈنس ہو رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ کسی تاریک سمندر میں ہیں اور لہروں نے انہیں چپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر لہروں چپیٹ میں نہ لے تو بچنے کا ڈر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لطف آ رہا آپ حضرات کو؟ آخری آیت اور اس کے بعد آیت کی حد تک یہی ہے۔ غش کے معنی لپیٹنا۔ محمد مصطفیٰ جب وحی آتی تھی تو جلال، بڑی عجیب آیت ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 78۔ اللہ فرعون اور موسیٰ کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ ایک بات کہہ دوں بریکٹ میں، جب فرعون اور موسیٰ کا واقعہ بیان ہو کہیں پر بھی تو آپ کے ذہن میں حدیث ہونی چاہیے۔ میری مثال موسیٰ جیسی، علی کی مثال ہارون جیسی، تو قوم بنی اسرائیل جیسی۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں بنی اسرائیل برے نہیں تھے، توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں موسیٰ جیسا، علی ہارون جیسے، یہ میں کہہ رہا ہوں قوم بنی اسرائیل جیسی۔ جب قوم بنی اسرائیل ہوگی تو سامری بھی پیدا ہوں گے۔ ہائے ہائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پہ بڑی عجیب و غریب بات کہہ رہا ہے خداوند عالم۔ فرعون جب موسیٰ کا اپنے لشکر کے ساتھ فرعون پیچھا کر رہا تھا اور موسیٰ آگے آگے جا رہے تھے، دریا نیل کے پاس پہنچے، چاروں طرف سے گھر گئے، تو انہوں نے تانا دینا شروع کیا بنی اسرائیل نے، قوم نے، کیا ہے جب مرنا ہی تھا تو آگے لڑ لیتے، فلاں ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ امت تمہیں تانا دے، عصا مارو دریا میں راستہ پیدا ہوگا۔ یہ راستہ موسیٰ کے لیے نہیں تھا، موسیٰ تو نبی تھے، پانی پہ چل کے چلے جاتے۔ ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، سمجھیں بات کو، سمجھیں اشاروں کو۔ موسیٰ کے لیے نہیں تھا، موسیٰ تو چلے جاتے، ہارون بھی چلے جاتے، تھا امت کے لیے، تھا موسیٰ اور ہارون کی امت کے لیے۔ تبھی تو دعا کرنے کو کہ اے دعا کرو کہ پروردگار جیسے تو نے موسیٰ کی قوم کے لیے دریا میں راستہ پیدا کیا، ہمارے لیے بھی راستہ پیدا کر دے، چونکہ میرا حق بنتا ہے اگر علی کو مانتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ توجہ فرمائیں، جیسے ہی دریا میں موسیٰ نے عصا مارا راستہ بن گیا۔ جب راستہ بن گیا تو یہ بنی اسرائیل تھے، اعتراض کا مادہ تھا ان میں۔ آج بھی ماشاءاللہ ہر آدمی کے پاس سوال بے تکے بے سورے بہت ہیں، ہے کہ نہیں؟ بچے سوال کرتے ہیں، جواب دو بھائی، اماں ابا کس بات کام کو جواب دو، ماں باپ ہو تو جواب دو نا، قاعدے کا جواب دو، آپ کے طریقے کا جواب ہونا چاہیے۔ سوال ہوتا تو کیا کریں پروردگار، قوم کو کہیں گے تو کوئی جائے گا نہیں، کہے گا پتہ نہیں دریا ڈوبے تو ہم مریں گے، تو موسیٰ کیا کرو؟ کہ سب سے آگے پھر ہارون کو رکھو، اگر تھکان دور نہ ہو گئی نا تو پھر میں کیا کہوں، میں اپنے اوپر نظر ثانی کروں گا، یہ میری محنت و خون جگر ہے۔ سب سے آگے ہارون کو رکھو، ہارون کے پیچھے بنی اسرائیل کو رکھو، اس کے پیچھے تم ہو جاؤ۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، سب سے آگے ہارون، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ چکا ہوں، اس کے پیچھے موسیٰ کا لشکر، سب سے پیچھے موسیٰ، اور موسیٰ کے پیچھے فرعون کا لشکر۔ سوال کرتا ہوں، ڈوبا کون اور بچا کون؟ آئے کہاں بیٹھے ہیں؟ جو ہارون کے پیچھے آ رہے تھے وہ سارے نکل، ہائے ہائے، جو ہارون کے پیچھے تھے وہ سارے نکل گئے، جو موسیٰ کے پیچھے تھے وہ سارے ڈوب گئے۔ پروردگار نبی کے پیچھے آ رہا ہے،
ارے کچھ تو خیال کر لے، نبی جو ولی کے پیچھے آئے وہ نکل گیا، لیکن جو نبی کے پیچھے آ رہا ہے ایسے نہیں چھوڑوں گا، نیت دیکھوں گا، حفاظت پیغمبری میں آ رہا ہے یا مخبری میں۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں۔ تو جو وہی اللہ کہہ رہا ہے فَاتَّبَعْهُمْ سورہ طٰہٰ جو میں نے پڑھا اس پہ دلیل لے لیجئے۔ فَاتَّبَعْهُمْ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 78۔ فَاتَّبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، اور فرعون اس کے لشکر نے موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کیا۔ توجہ فرمائے، فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، ہم نے دریا کو کہا کہ انہیں ڈھانپ لے۔ غش کے معنی ڈھانپ لینا۔ توجہ فرمائیں، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ اب خدا معلوم تاریخ میں کون فرعون ہے، کون ہارون ہے، کون موسیٰ ہے، کون بنی اسرائیل ہے اور کون سامری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لطف آیا آپ حضرات کو؟ اسرار دین و ولایت، ولایت سے ہٹ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ لہذا اور یہ بھی بات یاد رکھیں، کربلا کی جو قربانی ہے نا، میں اس کو جنگ نہیں کہتا ہوں، کربلا جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا قربانی کا نام۔ جنگ کا لفظ غلط ہے، جنگ کرنا ہوتا نا تو ابو الفضل عباسی کافی تھے، حسین ابن علی کافی تھے۔ اب پوچھیں گے پھر کیوں نہیں جنگ کیا، لڑے کیوں نہیں؟ مولا عباس سے تم آ جاؤ میں چلتا ہوں، دیکھیں کتنے ہوتے ہیں یہ گلیوں میں، بند گلیوں میں، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں، مسلم نقیل تو ان سے سنبھلا نہیں۔ محمد بن اشعث کو کہنا پڑا کہ تم نے کیا کسی سبزی بیچنے والے بقال کے خاندان کا فرض سمجھا ہے؟ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، 1000 کافی نہیں، 1000 اور بھیج دو۔ جو بند گلیوں میں، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ہزاروں پہ بھاری ہو، اسے میدان مل جائے تو؟ جب مسلم نقیل کا یہ پاور تھا تو ابو الفضل عباس کہاں تھے؟ خود حسین ابن علی کہاں تھے؟ فاطمہ کا شیر ہے، تلوار اٹھاتے تو کیا میمنے کو میسرے سے ختم نہ کر دیتے؟ یزیدی مارے جاتے، یزیدیت نہیں مرتی، حسین کو یزیدیت مارنی تھی، اس سے قربانی دیا۔ حبیب نے مظاہر کو بلا لیا، 80 سال کے، 6 مہینے کا بچہ لے گئے تاکہ لوگ جنگ کا تصور نہ دیں، جنگ نہیں ہے، قربانی، قربانی ہے، اور ایسی قربانی کہ جس پہ صرف آپ بیٹھ کے روتے ہیں نا، روتے ہیں، صرف روتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ بکا کرنے والوں کی عظمت امام کی نگاہ میں کیا ہے؟ امام دعا کر رہے ہیں، اللہم ادخلنا فی الباقین فی عزاء الحسین، اے میرے اللہ مجھے حسین کی عزا کے رونے والوں میں داخل کر۔ اندازہ ہے آپ کو کہ آپ بیٹھ کے جو روتے ہیں، یہ بکا کرنے والوں کی عظمت کیا ہے؟ امام تمنا کر رہے ہیں ان کی فہرست میں داخل کر۔ پھر دوسرا جملہ کیا ہے؟ اللہم ادخل جنت من باب الحسین، اے میرے اللہ جنت میں ہمیں داخل کر حسین کے دروازے سے۔ پتہ ہے آپ کو جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ اپنی عظمت کو سمجھیں۔ آپ جو بیٹھے ہیں نا عزاداری کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں،
اسے بہت آرڈنری نہ لیں، عظمت کو سمجھیں۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا۔ 2 دروازہ بڑا مشکل ہوگا۔ ایک دروازہ ہے باب العلم، اس کو کہتے ہیں باب امام جعفر صادق، یہ علماء کے لیے ہوگا۔ روایت کیوں پڑھ دی، یہ حدیث کیسے پڑھ دی، ولایت کا دفاع کیوں نہیں کیا، زہرا کا دفاع کیوں نہیں کیا، جان بوجھ کے ایسا کیوں نہیں کیا، حرام کیوں نہیں بتایا، حلال کیوں نہیں بتایا، سخت سوال ہوں گے اور بھیڑ لگی ہوگی علماء کی۔ علماء امام جعفر صادق کے دروازے سے حساب کتاب دے کر جائیں گے۔ ایک باب ہوگا باب ریان، روزے داروں کے لیے ہوگا، روزہ رکھا تھا یا بھوک پیاس تھی، ہر دروازے پر بھیڑ ہوگی۔ اگر لے گئے جملہ تو شاید عزاداری میں بڑی تقدس آ جائے گا۔ ہر دروازے پر، 7 دروازے پر بھیڑ ہوگی۔ حسین کے دروازے پر آئیں گے جائیں گے، آئیں گے جائیں گے۔ جب اس دروازے سے لوگ جائیں گے، مولا مجھے بھی، نہیں تم نہیں جاؤ گے، تم اسی دروازے پر جاؤ۔ کیوں مولا؟ یہ جو جا رہے ہیں انہوں نے میری عزا کی خدمت کیا ہے، عزاداری کی خدمت، چاہے مال سے ہو چاہے وقت سے ہو، جو بھی آپ کر سکتے ہو کریں، اور کر رہے ہیں۔ سوال تو ان سے ہوگا جو فرش عزا پہ نہیں آتے۔ بہت سخت منزل ہے عزیزو، بنو ایسے عزادار کہ حسین اپنے دروازے سے لے جائیں۔ ماتمی جا رہے ہوں گے، نوحہ خان جا رہے ہوں گے، خدمت گزار جا رہے ہوں گے، اور جنہیں پتہ ہو گیا ہے نا، وہ عراق میں یوں ہی نہیں آپ کا قدم چومتے ہیں، یوں ہی نہیں آپ کے قدموں پر گرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ خود کی بھی عظمت سمجھو، اور جو عزادار آ رہے ہیں ان کی بھی عظمت کو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ اور کیوں نہیں ہم عزاداری کریں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ سوچئے بس، یہ فکر اور سوچنے کا مقام ہے۔ جیسی محرم آتا ہے آپ کالے کپڑے پہنتے، اتنا مجمع تو کبھی نہیں آتا، یہ کیوں آتے ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے کیوں آتے ہیں؟ جیسے آپ بستر پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک بار دیکھا واٹس ایپ پر مجلس شروع ہو گئی ہے، چلو مجلس چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، نہ جانے کس سچویشن سے گزرے ہیں، دماغ لگا ہے، دوڑے ہوں گے، تھک گئے ہیں۔ کون جذبہ ہے جو لے آتا ہے؟ یہ کون جذبہ ہے جو کھینچ کر فرش عزا پہ لے آتا ہے؟ معلوم ہے یہ وہ جذبہ ہے کہ جب حسین ابن علی نے کربلا میں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، جن جن روحوں نے لبیک کہا ہے وہ بے چین ہوتے ہیں، چونکہ امام کی آواز، جب امام کی نگاہ نسلوں کو دیکھتی ہے، علی کی نگاہ نسلوں کو دیکھتی تھی نا تلوار لے کے، تو امام کی آواز بھی نسلوں تک پہنچی ہے۔ جس نے لبیک کہا انہیں زیارت حسین کا شرف ملا۔ اور جب کبھی تھکیں، شیطان بہکائے، چلو کل چلے جائیں گے، آج فلاں کام ہے، آج مجلس نہیں، محرم کی مجلس نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہم ادخلنا، بس یاد، اللہم ادخلنا فی الجنت من باب الحسین، امام کا جملہ ہے، اللہ مجھے داخل کر جنت میں حسین کے دروازے سے۔ ماتم کرنا ہے، آج نہیں آئیں گے، نہیں نہیں آئیں گے، حسین کا معاملہ ہے۔ اور جب تھکنے لگیں، ڈماڈول ہونے لگیں، تو بس ایک جملہ سوچ لیجئے گا، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ کیا سوچ لیجئے گا؟ کیوں نہ جائیں، حسین نے سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ جائیں، حسین نے بڑی محبت کی ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ مجھے کبھی مجلسوں کا وعدہ آتا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، وہ صاحب سامنے والے کہتے ہیں قبلہ پڑھ دیجئے، ایک بیگ ذہن میں آتا ہے، کیوں نہ پڑھیں، بہت تھکے ہوں گے، سید سجاد سے زیادہ تو نہیں تھکے، حسین ابن علی سے زیادہ تو نہیں تھکے۔ کون حسین؟ اور آپ کس کے عزادار ہیں؟ جس نے کتنی ہم سے محبت کی ہے۔ کیا محبت کی ہے؟
جیسے ہی زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا بابا پھر میرے لال پہ کون روئے گا. بس عزیزو ہماری زندگی کی پرائرٹی فرسٹ مقصد عزائے سید الشہداء ہے. اسی کے لیے ہم زندہ ہیں, اسی لیے ہمیں پیدا بھی کیا گیا. میرے لال پہ کون روئے گا؟ نہ گھبراؤ زہرا, اللہ نے وعدہ کیا ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے لال کے عزادار ہوں گے. بات آ گئی. ابھی نہ کربلا ہوئی ہے نہ عزادار ہوئے, لیکن حسین کو اپنے عزاداروں کا کتنا خیال ہے کہ ایک دن آغوش میں نانا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ روایت تو ترمذی میں لکھی ہوئی ہے, سیاہ ستہ میں روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. نانا کی آغوش میں بیٹھ کے کہتے ہیں نانا میرے عزادار کو کیا دیجیے گا. ابھی عزادار ہم آئے نہیں تھے, حسین سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں ہمارے لیے. آپ ذرا خیال تو دیکھیں, میرے عزاداروں کو کیا دیجیے گا؟ حسین شفاعت کراؤں گا. حسین نے شفاعت کا سرٹیفکیٹ لکھ لیا. اب تم حسین کی عزا کرو گے, بخشے جاؤ گے, بخشے جاؤ گے. اس کے بعد مولائے کائنات کی آغوش میں آئے, بڑا نزاکت کا جملہ کہا. کیا کہا؟ بابا میرے عزادار کو کیا دیجیے گا؟ پلٹ کے کہا بیٹا میں مشکل کشا ہوں, تیرے عزاداروں کی اس وقت مشکل کشائی کروں گا جب کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو ٹھوکر کھا کے یا علی کہہ کے سنبھلتے ہو نا, یہ حسین سے علی کا وعدہ ہے. یہ جو موت کے وقت علی آتے ہیں نا تمہاری حفاظت کو, یہ حسین سے وعدہ ہے. شرط ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہوں. اور پل صراط پر, فشار قبر پر, حساب و کتاب پر تمہارا بابا تمہارے عزادار کی مشکل کشائی کرے گا. مل گیا سب کچھ. پھر ماں کے پہلو میں آئے, ماں میرے چاہنے والوں کو کیا دیجیے گا؟ یہاں پہ ہمارے استاد نے جملہ اضافہ کر دیا ہے, مشہور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شاید جملہ کہا تھا کہ جب وہ تجھ پہ روئیں گے تو کوئی دعا کرے نہ کرے, تیری ماں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا کرے. اور جب مجھے اللہ جنت میں بھیجے گا میں کہوں گا پروردگار پہلے میرے لال کے عزادار. یہ محبت ہے. دوسری محبت کہاں پیش کی؟ اللہ اکبر. بس یہیں تک تو لانا تھا جب کربلا میں حسین آخر رخصت کو آئے. عزیزو جب کبھی عزاداری سے جی ادھر ادھر ہونے لگے بس یہ جملہ یاد کرنا, میرا تجربہ ہے, مکاشفہ ہوگا. آپ کی نگاہوں سے پردے ہٹیں گے, آپ اپنی عظمت کو سمجھیں گے. جب اگر ظاہر سی بات ہے نیند بہت تیز آ رہی ہے, ماتم میں جانا ہے, کوئی کہیں نہ کہیں تو قربانی ہے نا, بھوک لگی ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, لیکن جانا ہے, کچھ بھی ہو جائے تھکے ہیں جانا ہے, تبھی تو حسین عطا کرتے ہیں. بس اتنا سوچ لینا کہ وہ حسین جب تمہیں یاد کر رہا تھا کربلا میں, اس نے اپنے جوان لال کا لاشا بھی اٹھایا تھا. اس نے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ مرتا دیکھا بھی تھا. صبح سے جنازے اٹھا رہا تھا. بھوکا پیاسا حسین, 3 دن کا پیاسا حسین. جب سید سجاد کے پاس پہنچے تو کیا کہا؟ اے بیٹا سید سجاد, جب زندان شام سے چھوٹ کر جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. مولا اور کہہ دینا جب کبھی ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں. ہاں میں چاہتا ہوں اکثر ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے, ان مسلم کے 2 یتیموں کا ذکر کر دیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب جناب مسلم مکہ سے ان دونوں بچوں کو لے کے محمد و ابراہیم کو چلے تھے تو کہا تھا اگر کوفہ میں کوئی حالات ایسے ہو جائیں اور ہم سے تم جدا ہو جاؤ تو تم قاضی شرح کے پاس چلے جانا. اللہ کسی پر اتنا اقتدار, اتنی دنیا داری حاوی نہ کرے جتنا قاضی شرح پہ ہوئی تھی. اس لیے کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے, تمہارا خیال کرے گا. اللہ اکبر. مسلم سے بچے جدا ہوتے ہیں, مسلم کو دارالامارہ پہ قتل
قتل کرنے کے لے جایا جاتا ہے، جلاد قتل نہیں کرتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ مسلم ٹہلتے ہوئے دیوار کے قریب آئے، نیچے دیکھا بازار سجا ہوا ہے، لوگ اپنے بچوں کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ عید کے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے اولاد والوں، صرف سوچنا کیا وقت پڑا ہے بنی ہاشم پر۔ آواز دیا کوفے والوں، اللہ محمد نے کہا ابراہیم چلو قاضی شرح کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ جانے کہاں سے راستہ ملا، رات کی تاریکی میں قاضی شرح کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ قاضی شرح کے لڑکے نے دروازہ کھولا، کون ہو تم لوگ؟ کہا ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، تم اپنے قاضی شرح کے پاس لے چلو۔ بچے کو ان کا بیٹا قاضی شرح کا بچوں کو لے کے آیا اور کہنے لگا یہ نہ جانے کون بچے ہیں۔ کہا بتاؤ تم کون ہو؟ دونوں نے کہا مسلم بن عقیل کے بیٹے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہمیں میرے بابا نے کہا تھا تم قاضی شرح کے پاس چلے جانا۔ اللہ رے لالچ حکومت کی، اس نے کہا یہ تو مشکل ہو گئی، اگر عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلے گا وہ ان بچوں کو بھی قتل کرے گا، ہمیں بھی قتل کرے گا۔ بیٹے سے پوچھا کیا کریں؟ بیٹے نے کہا انہیں لے جا کے وہ جو راستہ مدینے کی طرف جا رہا ہے وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں بچوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ نہ راستہ جانتے تھے، بھٹکتے بھٹکتے جب صبح ہونے لگی خوف سے پیڑ پہ چڑھ گئے۔ ایک مومنہ پانی بھرنے کنویں میں آئی، دیکھا چاند سے چہرے ہیں، اب جو دیکھا تو ننھے ننھے بچے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اتارا، اپنے گھر میں لائی۔ اس کا شوہر حارث ظالم تھا، وہ کھوجتے کھوجتے بچوں تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا ہم تمہیں کھوج رہے تھے اور تم یہاں پر موجود ہو۔ جاتا ارے آپ کو معلوم ہے بچے کون تھے؟ یہ ابوالفضل عباس کے بھانجے تھے، یہ غازی کے بھانجے تھے۔ جب کیا کرو گے؟ کہا ہم تمہیں قتل کریں گے، قتل کرنے پر ہمیں انعام ملے گا۔ کہا ایسا کرو ہمیں ہمارے ماموں کے پاس لے چلو، ماموں حسین ہے، ہمارا ماموں ابوالفضل عباس ہے، تمہیں تمہاری مرضی سے زیادہ دے گا، ان سے لے لو مجھے چھوڑ دو، ان سے پیسے لے لو مجھے چھوڑ دو، تمہیں قتل کریں گے۔ کہا اگر تمہیں قتل ہی کرنا ہے تو مجھے بیچ دو، مجھے غلام بنا کے بیچ دو تاکہ میں زندہ رہوں گا، اور اگر میرا ماموں عباس آئے